اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے اور آپ نے 3 مرتبہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی گئی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کون وہ بد نصیب ہے، محروم ہے کہ جس کے بارے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ قسم کھا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کی تکلیفوں سے، ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام۔ ہاں ناظرین کرام، اس نوعیت کے احادیث کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا، یہ عمل میں بگاڑ ہے، عملی اعتبار سے فساد کا معاملہ ہے۔ اس طرح کی احادیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بلکہ یہ مفہوم ہوتا ہے کہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے ایسی حرکت کرنا جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو پڑوسیوں کو ایذا پہنچانا معمول کی بات ہے ہمارے ہاں۔ اپنے گھر کا کچرا کسی دوسرے پڑوسی کے سامنے پھینک دیا، اس کے گھر کے دروازے کے سامنے، ہے نا؟ رات کو 12 بجے ڈرل مشین لے کر بیٹھ گئے، دوسرے کی نیند برباد ہوتی تو ہوتی رہے۔ اتنی زور سے ٹیلی ویژن کی آواز، یہ سپیکرز کی آواز ہے کہ دوسروں کے لیے سونا ممکن نہ ہو، یا اور اپنے کام کاج نمٹانا ممکن نہ ہو، بچوں کے لیے اسٹڈیز کرنا ممکن نہ ہو۔ اپنی گاڑی کسی کے دروازے کے سامنے بلاک کر دی، اس طرح پاک کر دی کہ اس کا دروازہ بلاک کر دیا۔ رات کو اس کو 2 بجے ایمرجنسی ہو گئی، اب وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرے تو کیسے کرے، گھر سے گاڑی نکالے تو کیسے نکالے، راستہ بلاک کر دیا۔ اور نہ جانے کیا کچھ۔ شادی بیاہ کا موقع آیا تو ایک ہفتے تک ایسی تقریبات کا اہتمام کہ دن رات جو ہے وہ میوزک بج رہا ہے اور دوسروں کی زندگی اجیرن کر دی ہو۔ یہ تو میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی، ہم ذرا غور کریں تو نظر آئے گا۔ پان کی پیک مار دینا بڑے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہمارے لیے، جلتی سگریٹ سیکنڈ فلور سے کسی گراؤنڈ فلور والے کے گھر پہ پھینک دینا اور وہ اس کے کپڑوں میں آگ لگ جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنگاری تو کم از کم آئی جاتی، گنتے چلے جائیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ قرآن تو بڑی تاکید کرتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں ذکر آیا کہ رشتہ دار پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اجنبی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یہ پہلو کا ساتھی یہ بھی پڑوسی ہے۔ چند منٹس کے لیے کسی گاڑی میں یا کسی بس میں کچھ ساتھی سوار ہوئے، ایک ساتھ بیٹھ گئے، یہ چند منٹس کے لیے پڑوسی، پہلو کے ساتھی۔ ایک اسکول کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں گے، ایک مسجد کے نمازی ہوں گے، ایک آفس کے کلیگز ہوں گے، ساتھ جہاں بھی کسی کا ساتھ ہو گیا، چند منٹس کا ہو چند گھنٹوں کا ہو، وہ پڑوسی قرار پایا۔ فرمایا کہ رشتہ دار پڑوسی کا بھی حق ادا کرو، اجنبی پڑوسی کا بھی حق ادا کرو، اور پہلو کے ساتھی کا بھی حق ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ گویا کہ آخرت پر ایمان ہوگا تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اور یہ گویا کہ پڑوسیوں کو تنگ کرنا آخرت کی نفی ہو رہی کہ شاید ہم نے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دینا۔ اور یہ حقوق العباد کا معاملہ بھی، یہ پورا ٹاپک ہے حقوق العباد کا، جس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ بندوں سے متعلق اگر کوتاہیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ متعلقہ بندے سے تم معافی نہ مانگ لو۔ تو پڑوسیوں کی جو حقوق ہیں اس میں حق تلفی کرنا، ان کو تنگ کرنا، ان کو پریشان کرنا، ان کو ایذا پہنچانا، ان کو دکھ دینا، یہ حقوق العباد کی کوتاہی ہے۔ اور جب تک متعلقہ ان پڑوسیوں سے ہم معذرت نہیں کریں گے، معافی نہیں مانگیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا دین ہے جو ہمارے پڑوس کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے، اتنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں تلقین کرنے کے لیے آئے، اتنی مرتبہ آئے، اتنی مرتبہ آئے، اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ ہی نہ دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے قریبی رحمی رشتہ دار، ان کے ساتھ قطع تعلقی، وہ بھی حرام، ان کو تکلیف پہنچانا وہ بھی حرام اور منع۔ اور ایک ہے پڑوسی جو بالکل جسٹ ہمارے دروازے کے ساتھ ہے، یا قریبی لوگ جو ہمارے پڑوس میں ہیں، رشتہ دار پھر بھی فزیکلی دور ہوتے ہیں، پڑوسی بالکل برابر میں ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے مجھے تو گمان ہونے لگا کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ ان پڑوسیوں کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرنے کو آئے کہ مجھے گمان اور اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں حصہ ہی نہ دے دیا جائے۔ یہ اتنا قریبی رشتہ ہے جو ہمارے دین نے پڑوسی کے بارے میں عطا فرمایا۔ اور کہاں ہم اور کہاں ہمارا طرز عمل، غور فرمائیے گا۔ اور وہ حدیث دوبارہ پیش کر دوں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے، جس کی ایذا رسانیوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔